ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں طاقتور ترین ملکوں میں سے ایک ملک امریکہ ہے، جس کے آگے بڑے بڑے ملکوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ لیکن ایران کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو مڈل ایسٹ میں شکست دی ہے۔ ایران ویسٹرن ایشیا میں مقیم ایک مسلمان ملک ہے، جس کے اطراف میں افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، ترکی اور عراق کے ممالک آتے ہیں۔ ایران رقبے کے لحاظ سے 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کی آبادی 8 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ ناظرین گرامی، ایران جسے ماضی میں فارس کہا جاتا تھا، روح ارض کے ان اولین ملکوں میں سے ایک ہے جہاں ہومو سیپین انسان نے اولین تہذیبوں کو جنم دیا ہے، سیاسی ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک سیولائزڈ انسانی سماج قائم کیا تھا۔ تحقیق دانوں کے مطابق ایران میں 3 لاکھ سال پہلے انسان کی ایک دوسری سپیشی ہومو نرتھل آباد رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہومو سیپین انسانوں کی آمد کا ایران میں تاریخ کا اندازہ 30,000 سال پہلے کا لگایا جا سکتا ہے۔ 10,000 سال پہلے ایران میں کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کا آغاز ہوا تھا۔ زراعت کی تاریخ کا دنیا میں یہ اولین دور تھا۔ ناظرین اکرامی، 7,000 سال کی عمر کا ایک وین بنانے کا جہاز بھی دریافت ہوا ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کا پتہ چلتا ہے۔ ایران کے شہر سوزا کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ 4,395 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا۔ اس شہر کو دنیا کا دوسرا شہر قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا شہر کہاں تعمیر ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کو آخر میں ضرور بتائیں گے۔ ایران میں سب سے پہلی ریاست 4000 قبل مسیح میں ایلیم قائم ہوئی تھی، جس کا دارالحکومت سوسا شہر تھا۔ اس ریاست کے علاوہ ایران کی ایک دوسرے حصے کرمان میں جنوبت نامی تہذیب بھی 4000 سال قبل موجود تھی۔ اسی تہذیب میں فارسی زبان نے پرورش پائی تھی۔ 900 قبل مسیح میں عراق سامری ایمپائر نے ایران پر قبضہ کر لیا تھا۔ سامری ایمپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر تھی، تاہم 1612 عیسوی میں ایران کے ایک علاقے میں ایڈوز کے حکمران سائرس نے تمام ایرانی علاقوں کو متحد کر کے ایران کو سامری ایمپائر سے آزادی دلوائی تھی، اور سامری ایمپائر کے دارالخلافہ نینوا، جو اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور شہر تھا، اس پر حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا تھا۔ سائرس اعظم نے اس کے بعد ایران کی سب سے پہلی خود مختار سلطنت اکمنڈی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایرانی سلطنت نہ صرف ایران کی حکمران تھی، بلکہ اس کے اقتدار کا سورج سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اور ہندوستان تک چمکتا تھا۔ یہ 5ویں صدی عیسوی سے سکندر اعظم کے ایران پر قبضہ تک قائم رہی تھی۔ 331 عیسوی میں یونان کے بادشاہ سکندر اعظم نے، جو ایران کے بادشاہ داراسوم کا مخالف تھا، اس نے ایران پر حملہ کر کے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ایران کے گورنر سیسک نے مختصر وقت کے لیے یونانی حکومت قائم کی تھی۔ اس کے بعد ساسانی سلطنت ایران کی دوسری عظیم سلطنت کے طور پر قائم ہوئی، جو 224 عیسوی سے 651 عیسوی تک روم کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سلطنت تھی۔ مسلمانوں نے ایران کی ساسانی سلطنت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 633 عیسوی سے لے کے 652 عیسوی تک لڑائیوں کی ایک سیریز میں ختم کر دیا تھا، اور یہاں اسلام نافذ کر کے ایران کو خلافت کے ماتحت کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، 6 عیسوی صدی سے لے کے 10ویں صدی عیسوی تک ایران اموی خلافت اور عباسی خلافت کا بھی حصہ رہا ہے۔ بالخصوص عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد کا سارا کلچر فارسی تہذیب سے ہی متاثر تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب عباسی خلافت کمزور ہونے لگی تو ایران کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی اور مختلف ایرانی ریاستیں بنی تھیں، جن میں خراسان اور ساسانی ریاست اہم تھی۔ ساسانی سلطنت کے بعد کچھ عرصے بعد سلجوق ایران کے حکمران رہے۔ اس کے بعد منگولوں نے 12ویں صدی عیسوی میں ایران پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہلاکو خان، جس نے بغداد کی عباسی سلطنت کا دردناک خاتمہ کیا تھا، وہ بھی ایران کا حکمران رہا ہے۔ اس کے علاوہ 1370 سے لے کے 1507 تک ایران تاتاریوں کے قبضے میں بھی رہا ہے۔ 1000 صدی عیسوی سے لے کے 15ویں صدی عیسوی تک
ایران خود مختار ملک نہیں بن سکا۔ البتہ 1502 میں شیعہ قائد رکھنے والے شاہ اسماعیل اول نے ایران کو ترکوں سے آزاد کرا کر شیعہ خلافت کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس زمانے سے ہی ایران ایک شیعہ ملک ہے۔ صفوی سلطنت 1736 تک ایران کی سب سے مضبوط ترین ریاست تھی۔ صفوی حکمران بالخصوص شہباز اول کے دور میں ایران کا شمار دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں ہوتا تھا۔ نادر شاہ نے ایران کے بعد افغانستان اور ہندوستان کو بھی اپنے قلب روح میں شامل کر لیا تھا۔ 1796 میں ایران کی افشار ریاست کا خاتمہ ایک دوسری قجار ریاست نے کر دیا تھا، مگر قجار ریاست کمزور ہونے لگی۔ اس وقت تک روس نے ایران کے سارے ریجن کی ساری ایرانی مقبوضات پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین گرامی، 1870 میں ایران میں ایک عظیم قحط بھی آیا جس میں 20 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ 1906 میں ایران کے اندر پہلی پارلیمنٹ ایرانی قوم کی جدوجہد کے بعد بنائی گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایران پر بھی برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، اگرچہ قاجار خاندان کا پتلی حکمران کے طور پر موجود رہا، مگر 1925 میں قاجار فوج کے ایک جرنیل رضا یب پہلوی نے فوجی بغاوت کے بعد قاجار سلطنت کا خاتمہ کر کے خود کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ 1940 میں رضا شاہ پہلوی، جو جرمنی کا حمایتی تھا، اس کو برطانیہ اور سوویت یونین نے ایک فوجی آپریشن کے بعد تخت سے اتار کر اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ایرانی تیل تھا، جو برطانیہ کو سخت ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، اسی زمانے میں ایران کے اندر ایک جمہوریت بنانے کی تحریک بھی چلی تھی، جس میں 1949 میں قومی اسمبلی بھی بنائی گئی تھی۔ 1951 میں ڈاکٹر مصدق جب ایران کے حقیقی عوامی وزیر اعظم بنے تو سارے اختیارات ان کے پاس سے لگے، تو انہوں نے ایران میں نیشنلائزیشن کرتے ہوئے ایران کے تیل کو قومیہ لیا، جس سے یورپی اقوام جنہیں تیل کی سخت ضرورت تھی نالاں ہو گئی تھی۔ 1953 میں امریکہ نے رضا شاہ کے ساتھ مل کر فوجی آپریشن کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کی حکومت ختم کر دی۔ 1950 کی دہائی سے لے کے 1970 کی دہائی تک ایران کے اندر مختلف بغاوتیں ہوتی رہی۔ ان بغاوتوں کی بڑی وجہ امریکہ تھا، جس نے ایران کو کٹھ پتلی بنایا ہوا تھا۔ ایرانی چاہتے تھے کہ کٹھ پتلی شاہ کی جگہ عوامی حکومت لائی جائے۔ بالآخر 1970 میں ایران کے شیعہ رہنما آیت اللہ شاہ ایران کے خلاف، جو پہلے سے جلا وطن تھے، انہوں نے ایران کی اکثریت شیعہ قوم کو متحد کر لیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ 1989 میں بالآخر لاکھوں ایرانیوں کی قربانیوں کے بعد آیت اللہ خامنئی ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ رضا شاہ پہلوی کو جلا وطن کر دیا گیا اور آیت اللہ خامنئی نے ملک میں صدارتی انتخابات کروائے۔ اگرچہ شروع میں آیت اللہ خامنئی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، لیکن جلد ہی ایٹم بم بنانے کی ایرانی کوششوں کے بعد یہ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں امریکہ اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا، جسے ایران کی شیعہ حکومت نے بالکل درست نہیں مانا۔ نتیجتاً امریکہ اور ایران آج جانی دشمن کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کا پہلا شہر سامری سلطنت کا شہر نینوا تھا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔